آج کا موضوع ہے کانسٹیپیشن یا قبض۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر طاہر محمود ہومیوپیتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ ٹاپک ہے کانسٹیپیشن۔ کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے؟ باؤل موومنٹ انفریکوینٹ، کبھی کبھار پخانے کی حاجت کا ہونا یا انکمپلیٹ ہونا، مختلف لوگوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر ہفتے میں 3 بار سے کم بار پخانا آئے تو یہ کانسٹیپیشن ہے، اور انکمپلیٹ ہو، ایسے لگے کہ ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ ہوتی کیوں ہے؟ یہ لائف سٹائل، ماڈرن لائف سٹائل کی وجہ سے ہے۔ ایکسرسائز نہ کرنا، ڈی ہائیڈریشن ہونا، پانی کی کمی کا ہو جانا، اور سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کم کرنا، اینیمل فوڈ کے اوپر زیادہ رہنا، گوشت اور اس سے متعلقہ دوسری اشیاء۔ کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نظام کے راستے میں کوئی آبسٹریکشن ہو جائے، پولپس کا بن جانا، اس وجہ سے بھی باؤل موومنٹ کم ہو جاتی ہے۔ علامتیں اس کی کیا ہیں؟ ہوتی کیسے ہے؟ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں اوسوفیگس سے ہوتی ہوئی اسٹومک میں جاتی ہے، اور اسٹومک سے ہاضمے کا ایک پروسیس ہوتے ہوتے اسمال انٹسٹائن، چھوٹی آنت میں، اور یہاں سے یہ تیزی سے پاس ہوتی ہے، بڑی آنت میں جاتی ہے، جہاں اس کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے، اور فضلے سے بڑی آنت پانی زیادہ جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے پخانہ خشک ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے، اور اس کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے، تکلیف سے پاس ہوتا ہے، درد کے ساتھ پاس ہوتا ہے، اور 2 3 دن، اور یہاں تک یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بچوں میں ہفتہ 10 دن گزر جاتے ہیں، پخانہ نہیں آتا۔ بڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، جس میں سے یہ ہے کہ پخانہ جب آتا ہے تو اس کی حاجت کو ٹال دیا جائے اور بار بار اس کو روکنے کی عادت ڈال دی جائے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک مقررہ وقت گزر جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پہ لوگوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ناشتہ کرنے کے 1 گھنٹے کے اندر فراغت مل جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو کھانے ہیں اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور کھانا کھانے کے عام طور پہ صبح کے وقت ان کو فراغت ہو جاتی ہے۔ اگر دن میں 24 گھنٹے میں 1 دفعہ ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے، 2 دفعہ بھی ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن 3 دفعہ یا اس سے زیادہ بار ہو تو یہ علت میں آتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے کئی دوسرے طریقے بھی ہیں، جیسے کہ پانی کا استعمال جو بھی آپ کرتے ہیں اس کو 3-4 گلاس زیادہ کر دیے جائیں، یعنی 2000 سے لے کے 2500 ml تک پانی روزانہ پینا چاہیے، اور جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں بران کی مقدار زیادہ ہو، بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھائیں، اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ سیلیڈ کے طور پہ سبزیاں، پھلوں کا استعمال بڑھا دیں، اس سے بھی کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، اور روزانہ ایک عادت ڈالیں، مقررہ وقت پر جا کے پخانے میں بیٹھیں۔ پھر اس کے اوپر سٹائل جو ہوتا ہے، بیٹھنے کا انداز، یہ بھی بڑا مداخلت کرتا ہے۔ عام طور پہ اسکواٹنگ پوزیشن میں بیٹھتے ہیں اور بائیں طرف تھوڑا جھک کے، اور کبھی اپنے پیٹ کے اندرونی سائڈ کے اوپر بازو رکھ کے دبانے سے موومنٹ کے اندر آسانی ہو جاتی ہے اور پخانے کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں۔ پخانہ سخت ہونے کی وجہ سے جب وہ نکلتا ہے اس گزرگاہ کو چھیل دیتا ہے، جس کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے،
اس کو فشر کہتے ہیں، ہیمورائڈ ہو جاتے ہیں، اور ایک اور صورتحال جو بڑی بری ہوتی ہے وہ ہے پرولیپسس آف اینی، کانچ کا نکلنا یا ریکٹم کے کچھ حصے کا باہر آ جانا۔ فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ پوری انویسٹیگیشن کر کے اس کے مطابق دعائیں دے۔ ہیمورائڈ کا ہو جانا یہ بھی کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں وارٹس کا، مسوں کا ہو جانا۔ دعائیں اس میں بہت ساری ہیں، فاٹا کے مطابق 33 میڈیسن ہیں، لیکن میں چند دوائیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو میری پریکٹس میں ہیں اور وہ ہر طرح کے مریض پہ کامیاب بھی ہو جائیں گی۔ عام طور پہ ڈاکٹر ہومیوپیتھ دوائی دیتے وقت کانسٹیٹیوشن کو دیکھتا ہے، مریض کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس کے کھانے پینے کی عادات کو دیکھتا ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل کو دیکھتا ہے، پھر اس کے مطابق دوا کو تجویز کرتا ہے۔ سیڈنٹری لائف کے لیے سب سے بڑی دوائی ایلومینا ہے۔ میں اس کو 6 پوٹنسی میں 6 پوٹنسی میں دیتا ہوں، ہر 3 گھنٹے بعد دن میں 5 بار۔ اس میں ریکٹم کی بے حسی ہوتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، پخانہ جانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ پتلا پخانہ بھی بڑا زور لگا کے نکالنا پڑتا ہے۔ عام طور پہ دودھ پیتے بچوں کو، جو خاص کر ڈبے کے دودھ پہ ہوں، ان کو یہ کانسٹیپیشن زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اسی طرح یہ بوڑھوں کو بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا نظام بھی سست ہوتا ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے، اور کھانا پینا کم ہوتا ہے، پانی بھی کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھی کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے۔ پر ہر عمر کے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، ایلومینا 6 بار بار دینے سے بہت جلدی افاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کھانے کے جو برتن ہیں یہ بھی ایلومینیم کے بنے ہوئے ہیں، اس کا پوائزن بھی کانسٹیپیشن پیدا کرتا ہے، ایلومینا اس کا بھی حل ہے۔ اسی طرح ایک اور دوائی ہے سلفر، اس میں پخانے کی بے سود حاجت ہوتی ہے اور پخانہ بہت تھوڑا خارج ہوتا ہے۔ ایک اور دوائی ہے نیکسوامی کا، یہ بھی سیڈنٹری لائف سٹائل والوں کے لوگوں کی دوا ہے، مرغ مسلم کھانے والوں کی دوا ہے، بیٹھے رہنے والوں کی دوا ہے۔ اس کو بھی ہم عام طور پہ 200 پوٹنسی میں ایک دن چھوڑ کے خوراک دیتے ہیں، بہتری کی طرف مریض چلا جاتا ہے۔ ایک اور دوائی ہے برونیا کے اندر یہ بات ہے کہ اس کا پخانہ خشک ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، لکڑی کی طرح جلا ہوا ہوتا ہے، اور فراغت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مریض کا مزاج بھی چڑچڑا ہوتا ہے، غصیلا ہوتا ہے، بات کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ پانی کی پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈرائنیس ہونے کی وجہ سے پخانہ مشکل سے خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری بہت سی دوائیاں اور بھی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی آسان فارمولہ یہاں بتا دیتا ہوں جو ہر طرح کی موومنٹ کو اچھا کر دے گا۔ ہائیڈراسٹس کین کیو میں مدر ٹنکچر میں عام طور پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پخانہ چھوٹی آنت سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، تو ہائیڈراسٹس کیو کے گرم پانی کے اندر 10 سے 15 قطرے ڈال کے صبح ایک دفعہ دینا خلاصہ پیدا کر دیتا ہے، پخانے کی موومنٹ کو بھی آگے کر دیتا ہے، اور پخانہ آسانی سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں 2 دوائیوں کو اور اضافہ کر دیتا ہوں، ایک دن سلفر 200 میں دیتا ہوں، دوسرے دن نیکسوامی کا 200 دیتا ہوں، اور ہائیڈراسٹس کیو صبح میں ایک ٹائم دیتا ہوں، تو ہر طرح کے معاملات اس سے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کو اس حصے میں کچھ پوچھنا ہو، میرے واٹس ایپ نمبر بھی حاضر ہے، کمنٹ میں جا کے آپ کویشچن کر سکتے ہیں، اور جب بھی مجھے وقت ملے گا میں انشاءاللہ پوری کوشش سے آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔